سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب زیارت اہل الخیر ومجالستہم وصحبتہم ومحبتہم وطلب زیارتہم والدعاء منہم وزیارت المواضع الفاضلۃ قال اللہ تعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کا جو عنوان ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک عنوان سنا تھا کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ علماء کا احترام کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی اعتبار سے کچھ فضیلت عطا کی ہے تو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ عنوان گزشتہ ذکر کیا گیا تھا، اس سے متعلق علماء کا احترام کرنے سے متعلق یا بڑوں کا ادب اکرام کرنے سے متعلق آپ کے سامنے حدیثیں ذکر کی گئی۔ آج کا جو عنوان ہے یہ بھی بڑا اہم ترین عنوان ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو نقل کیا گیا ہے کہ اہل علم کا اکرام کے ساتھ ساتھ جو نیک لوگ ہوں گے ان سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، ان سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے دعا کی درخواست کرانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور ہدایات ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے ساتھ وقتاً فوقتاً اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھنا، اس کے ذریعے ہماری زندگی پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر جو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے تو بیٹھنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں حصہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے کی اہمیت کیا ہے، آپ آگے پوری حدیثیں سنیں گے۔ اسی طرح ان سے محبت کرنے کی بھی تعلیم دی گئی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے محبت کرنا چاہیے، اور اسی طرح ان سے ملاقات کے موقع پر ان سے دعا کی درخواست بھی کرنا چاہیے۔ جیسا عام طور پر ہمارے پاس ایک رواج بھی ہے، ہم ملاقات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں خیال رکھیے، میرے حق میں دعا کیجئے، تو اس کی بھی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور اس سلسلے میں جب حدیثیں شروع ہوں گی تو آپ کو معلوم ہے، جو لوگ روزانہ پابندی سے اس میں بیٹھتے ہیں، کہ یہ جو کتاب حدیث کی کتاب ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ان کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ کسی بھی عنوان پر حدیثیں نقل کرنے سے پہلے اس عنوان سے متعلق قرآن کی آیتوں کو نقل کرتے ہیں، تاکہ وہ بات قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہو جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں بیان کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں جو عنوان ذکر کیا گیا ہے کہ علم والوں کے پاس جائے، جن کے پاس اللہ نے دین کا علم دیا ہے ان کے پاس جانا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا، تو اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 آیتیں نقل کی ہے۔ ان میں سے پہلی آیت سورہ کہف کی آیتیں ہیں، اور وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے حدیثیں نقل نہیں کریں گے، بلکہ وہ جو آیتیں نقل کی گئی ہے ان آیتوں کے پس منظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر تھا، علمی سفر، علم کے لیے حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، جس کو اللہ نے قرآن کریم کی تقریباً 3 رکوعوں کے اندر، بلکہ 2 رکوعوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو آپ سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو سبق بھی ملے گا، اس سے پیغام بھی ملے گا کہ اللہ نے نبیوں کو کس طرح ایک دوسرے سے حاصل کرنے کی علم ترغیب دی ہے، اور نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس سلسلے میں محنت اور مجاہدہ کروایا ہے۔ تو عام انسان کی ذمہ داری تو اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کی فکر کرے، علم والوں کے پاس جانے کی فکر کرے، علم والوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ تو جو واقعہ سورہ کہف کے اندر نقل کیا گیا ہے، سورہ کہف میں بنیادی طور پر 4 واقعے ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس کے بعد دوسرا واقعہ 2 باغ والے ساتھیوں کا واقعہ نقل کیا گیا،
تیسرا واقعہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا گیا، اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا نقل کیا گیا۔ تو تیسرا واقعہ، سارے واقعہ دلچسپ ہے، ایمان افروز ہے، ہماری نصیحت کا پیغام دینے والے واقعات ہے۔ تو اس میں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت خضر کے پاس جائیں، اور جو بات حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھی وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو ان کو نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور حضرت خضر کے پاس جو علم اللہ نے دیا ہے اس کو آپ حاصل کریں۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس نبی کے واقعے کو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے علماء نے کہ 105 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح 107 مرتبہ اور 37 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، اور 514 آیتیں ہیں کہ جس میں ان سارے واقعات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے لے کے سارے مرحلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب یہ واقعہ کیسے پیش آیا کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس گئے، کیوں گئے، وجہ کیا ہے، اس کو آپ مختصر ذہن میں رکھیں، وہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز بھی ہے، نصیحت والا واقعہ بھی ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر بیان کر رہے تھے، وعظ کر رہے تھے، تو اس وقت ایک آدمی نے اٹھ کر ان سے ایک سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں۔ ان کا جواب صحیح تھا، اس وجہ سے کہ دنیا میں موجودہ لوگوں میں نبی سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ نبی سب سے زیادہ جاننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، شریعت کو، تعلیمات کو نبی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے زیادہ علم عطا کیا ہے، اور چونکہ نبی تھے تو نبی کی معمولی بات کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کرتے ہیں، اس کو درست کرواتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ مجھے زیادہ علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اپنی طرف علم کی زیادہ نسبت کر لینا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے انسان اللہ کی طرف منسوب کرے، اللہ جانتا ہے کون زیادہ علم والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کون زیادہ جاننے والا ہے، اللہ کی طرف منسوب کرنے والا بنے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ جاننے والے کون ہوں گے، تو حقیقی اعتبار سے جواب درست تھا، لیکن نبیوں کے واقعات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ مزاج نہیں ہونا کہ میں بڑا ہوں، میں زیادہ جاننے والا ہوں، میرے پاس زیادہ علم ہے۔ دوسرے لوگوں کے اس مزاج کو ختم کرنے کے لیے اللہ بعض اوقات نبیوں کے واقعات سے بھی سبق دیتے ہیں، بعض اوقات صحابہ کے واقعات سے بھی سبق دیا گیا ہے، بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے بھی سکھایا گیا ہے، بہت سے مختلف معاملات میں اور مختلف چیزوں کے ذریعے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، ہمارا ایک بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے بتا دیجئے کہ وہ بندہ کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، میں جا کر وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ پورا سن لیجئے، اس کے بعد اس واقعے سے کیا سبق ہم کو ملتا ہے، کیا کیا رہنمائی ہم کو ملتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ مجھے اس بندے کا پتہ بتا دیجئے، اس بندے کا نام بتا دیجئے تاکہ میں جا کر وہ علم حاصل کر لوں جو میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ علم ہے وہ حقیقی نہیں ہے، ہمارا ایک اور بندہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ اب وہ علم والے کون تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ اپنے بیاگ وغیرہ میں ایک مچھلی، پکی ہوئی مردہ مچھلی اپنے بستے میں رکھ لیجئے، اپنے بیاگ میں رکھ لیجئے اور سفر کیجئے۔ وہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو کر نکل جائے تو سمجھ لینا کہ ہمارا بندہ وہیں پر ہوگا، آپ وہاں جا کر اس سے ملاقات کر لینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے،
اپنے ساتھ ان کے ایک شاگرد کو رکھ لیا، یوشع بن نون علیہ السلام، جو بعد میں چل کر نبی بنے، اس وقت تک نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کے خادم تھے۔ اب یہ دونوں مل کر نکلے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم میں ہے کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، کہ حضرت موسیٰ نے اپنے سفر کے ساتھی، اپنے خادم اور نوجوان سے کہا کہ ہم سفر کرتے رہیں گے منزل کو پہنچنے تک، چاہے اس کے لیے سالوں گزر جائے، لیکن ہم اپنے مقصد کو پورا کریں گے، واپس لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم کو ہمارا مقصد حاصل نہ ہو جائے، اور چاہے اس کے لیے کتنے سال گزر جائے، لیکن ہم واپس آنے والے نہیں ہیں۔ یہ عزم و ارادہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون یہ دونوں نکل کے سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک مقام آیا جہاں پر ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ دیر ہم یہاں پر آرام کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے سہارے لیٹ گئے، اور دونوں بھی لیٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ، یہ پورا واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اب میں آیتیں پڑھتا رہوں گا تو اور زیادہ وقت پھیل جائے گا۔ آپ ان دو سورہ کہف کے اندر جو رکوع میں واقعہ بیان کیا گیا، پوری تفصیل کے ساتھ جو میں بیان کر رہا ہوں، پوری تفصیل کے ساتھ اسی واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور بخاری مسلم کے اندر بھی وہ سارے واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا۔ تو جب وہ لوگ دونوں آرام کرنے کے لیے لیٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ حضرت یوشع کو نیند نہیں آئی، وہ جاگتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا اچانک ان کے بستے میں جو بیگ میں مچھلی تھی، وہ مچھلی نکلی اور سمندر کے اندر چلے گئی۔ اب سمندر کے اندر صرف جاری نہیں، بلکہ مچھلی جہاں سے گزر رہی وہاں سے سرنگ بنتے جا رہا۔ پہلی چیز تو یہ کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ یہ کہ سمندر میں مچھلی جیسے ہی چھلانگ لگائی، کودی، تو جیسے جیسے مچھلی راستے میں گزر رہی اتنا راستہ سرنگ بنتے جا رہا۔ اگر آپ دیکھے ہوں گے پانی کے اوپر کشتی جب چلتی ہے تو پانی ہٹ جاتا، لیکن پانی ہٹنے کے بعد جیسے کشتی آگے بڑھی، پانی آپس میں آ کر مل جاتا۔ یہ پانی کا نظام ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر معجزانہ طور پہ یہ کیا کہ جیسے کشتی مچھلی آگے بڑھنے لگی، وہ راستہ بنتے گیا۔ حضرت یوشع نے پورا منظر دیکھ لیا، اور یہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کو اٹھائیں، لیکن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت موسیٰ سو رہے ہیں، جاگنے کے بعد میں ان کو سارا واقعہ بیان کر دوں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت یوشع کہنا بھول گئے، وہ اپنے استاد کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پورا واقعہ ذکر کرنا بھول گئے، ان کے ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے خود آگے فرمایا کہ یا تو شیطان نے میرے ذہن سے نکال دیا، یا میں اس کو بھول گیا کہ آپ کو بتا نہیں سکا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور آگے کے سفر کے لیے نکل گئے، یہاں تک کہ پورا دن چلتے رہے، اور پوری رات چلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع سے کہا کہ بھائی، اس سفر میں ہم کو بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے اور بھوک بھی ہو رہی ہے، ہمارا جو ناشتہ مچھلی ہم لے کر آئے تھے اس کو نکالو، ہم کھائیں گے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ کہا، حضرت یوشع کو یاد آیا کہ ارے وہ مچھلی تو نکل کر چلے گئی۔ اسی وقت انہوں نے کہا کہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، مچھلی جہاں پر ہم لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے وہیں پر مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر کے اندر، پانی کے اندر چلے گئی۔ میں آپ کو اس واسطے نہیں بولا کہ آپ آرام کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ نیند سے اٹھنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے افسوس کیا کہ جہاں پر مچھلی نکلنے والی تھی وہیں پر ہم کو جانا تھا، وہی ٹھکانہ تھا، وہی جگہ تھی جہاں اللہ نے اپنے اس بندے کے ملنے کا پتہ بتایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر واپس پلٹو۔ واپس کیسا پلٹیں گے؟ جس راستے سے آئے تو ریت کے نشانات پہ آدمی کے قدم پڑتے ہیں تو نشان بیٹھ جاتا ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے پیروں کے نشانات کے ذریعے واپس اسی مقام پر پہنچیں گے۔ اب یہ دونوں پھر لمبا سفر کر کے واپس پھر اس جگہ پر آئے جہاں پر مچھلی نکل کر پانی میں چلے گئی تھی۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چادر سر سے لے کے پیر تک چادر اوڑھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس جنگل میں کس نے سلام کیا؟ کیونکہ وہاں کوئی انسان نہیں تھا، کوئی مسلمان وغیرہ نہیں تھے، تو سلام کس نے کیا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، پوچھا کیا موسیٰ جو بنی اسرائیل کے نبی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بنی اسرائیل کے نبی ہوں۔ اب کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو کچھ خاص علم دیا ہے، میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر تھے وہ جن کے پاس اللہ نے جانے کا حکم دیا تھا، وہ حضرت خضر تھے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے،
اس وجہ سے کہ تمہارا علم الگ ہے، میرا علم الگ ہے، میں جو کام کروں گا وہ کام تم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اب یہاں پر تھوڑا واقعے کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ سنیے کہ حضرت خضر کو اللہ نے کون سا علم دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سا علم دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان کو جو علم ظاہر کا دیا گیا تھا، شریعت کا، جائز کا، ناجائز کا، اللہ کی مرضیات کا، اللہ کے حلال و حرام کا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کا، سارے نبی قوم کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے عقیدوں کے سدھار کے لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ یہ آپ کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گا، یہ کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ کام کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے، یہ کام کریں گے تو جنت میں جانے والے بنیں گے۔ تو سارے نبیوں کو جو علم دیا گیا تھا وہ ظاہر کا علم دیا گیا تھا، جس کو شریعت والا علم کہتے ہیں، تشریعی علم، یعنی شریعت، جائز ناجائز، حلال حرام، اللہ کی مرضیات نامرضیات والا علم دیا گیا۔ لہٰذا وہ لوگ اسی کے مطابق بتائیں گے، جیسے ہمارے نبی نے بتایا نماز پڑھنا ہے، نماز کیسے پڑھیں گے، زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کرنا ہے، حج کیسے کریں گے، زندگی گزارنا ہے، زندگی گزاریں کیسے گزاریں گے، یہ شریعت کا ظاہری علم ہے۔ حضرت خضر کو جو علم دیا گیا تھا اس کو تکوینی علم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، دنیا میں جو ہے نا سورج نکل رہا، چاند نکل رہا، ہوائیں چل رہی، بارش ہو رہی، دریائیں بہہ رہی، پہاڑ ہے، انسان جی رہا، زندگی گزار رہا، مر رہا، تو اس کے پیچھے اللہ کا ایک نظام ہے، اس کو تکوینی علم کہتے ہیں، جو ظاہر میں ہم کو نظر نہیں آتا۔ اس کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو متعین کر دیا، اور اللہ نے بعض اپنے نبیوں کو بھی منتخب کیا تھا، ان میں حضرت خضر علیہ السلام تھے کہ جن کو ظاہر کا علم نہیں بلکہ باطن کا، اندر کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ جو شریعت والا علم نہیں تھا اس کو تکوینی علم کہتے ہیں، جو اللہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے پیچھے سے دنیا کا جو نظام چل رہا، میں اور آپ صبح اٹھ رہے، شام سو رہے، کاروبار کر رہے، دکان جا رہے، بازار آ رہے، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ سورج نکلنا ہے تو سورج نکل رہا، چاند نکلنا ہے تو چاند نکل رہا، غلہ و اناج کے پیچھے اللہ کی محنتیں، اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح آدمی جی رہا، مر رہا، پیدا ہو رہا، مر رہا، تو اس کا ایک اللہ کا نظام بنا ہوا ہے۔ تو وہ جو علم تھا حضرت خضر کو، اس کو تکوینی علم کہتے ہیں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میرے پاس جو باتیں ہیں تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ تم دیکھیں گے تو تمہارے ظاہری شریعت کے مطابق وہ باتیں صحیح نہیں رہیں گی، لیکن اللہ کا نظام ہے کہ وہ چیزیں واقع ہوں گی، پیش آئیں گی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی اتباع کروں گا، پیروی کروں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ مجھے ساتھ رہنے کا موقع دیجیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلو۔ اب دونوں کا سفر شروع ہوا۔ سفر جیسے ہی شروع ہوا تو دریا سے ان کو پار کر کے جانا تھا، دریا پار کر کے جانا تھا، تو کشتی سامنے آئی۔ کشتی والوں نے حضرت خضر کو دیکھ کے پہچان لیا، اکرام کیا، اعزاز کیا، اور ان دونوں کو، ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کو فری میں بٹھا لیا کہ ہم پیسے آپ سے نہیں لیں گے، آپ لوگ فری میں کشتی میں آ جائیے۔ اب یہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد تھوڑی دیر آگے بڑھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، کشتی کا ایک لکڑی کا چکلا نکال دیا، توڑ دیا، کشتی کا لکڑی کا چکلا توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ کیا کام کیا آپ نے؟ ان لوگوں نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم سے پیسے نہیں لیے، ٹکٹ نہیں لیا، فری میں ہم کو بٹھا لیا، اور آپ ان کی کشتی کو توڑ دیے اور لکڑی کا چکلا نکال دیے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میری باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ میں نہیں کروں گا، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اس شرط پہ حضرت خضر نے ان کو موقع دے دیا۔ یہاں پر ایک حدیث میں یہ بھی واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ دونوں کشتی پہ سوار ہوئے تو ایک چڑیا کشتی کے اوپر آ کر بیٹھی اور پانی میں اپنی چونچ ڈالی، اور چونچ ڈالنے کے بعد پانی کی چونچ میں جو پانی کا قطرہ آتا ہے تو پانی کا قطرہ آ گیا۔ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو دکھا کر بتایا کہ اس چڑیا نے جو سمندر میں چونچ مار کر پانی کا ایک قطرہ لیا ہے، میرا تمہارا ساری دنیا کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس چونچ میں آئے ہوئے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ سارا علم سمندر اللہ کا، وہ تو ایک مثال، اس سمندر سے بھی بڑھ کر اللہ کا علم ہے، اور پوری دنیا کا علم چڑیا کے چونچ میں آنے والے قطرے کے برابر بھی پوری دنیا کا علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اتنا زیادہ علم والا ہے، اتنا زیادہ جاننے والا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا واقعہ ہو گیا، حضرت موسیٰ نے معذرت کر دی۔ اب آگے سفر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اترے، ایک بستی میں داخل ہوئے۔ وہاں بستی میں داخل ہونے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو حضرت خضر نے ایک چھوٹے بچے کو پکڑا، اس کا گلا کاٹ دیا، ختم کر دیا۔
اب حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے زیادتی کر دی کہ ایک بے قصور بچے کو مار دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ میرے کو جو کام کرنا ہے وہ میں کروں گا اور آپ کو کام سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ آخری بار ہے، اگر آئندہ مرتبہ میں آپ سے سوال کروں گا یا کوئی اعتراض کروں گا تو آپ مجھے الگ کر دیجئے، میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ ظاہری شریعت کے پابند تھے، اور ظاہر میں کوئی خلاف شریعت کام ہوگا تو ان کو ٹوکنا بھی ان کا حق تھا، منع کرنا بھی ان کا حق تھا، پوچھنا بھی ان کی ذمہ داری تھی، وہ نبی تھے، اور ظاہر میں کسی بے قصور کو مار دینا کوئی شریعت اجازت نہیں دیتی، کوئی نبی کا یہ تعلیم طریقہ نہیں ہے کہ کسی بے قصور کو مار دیا جائے۔ لیکن وہ حضرت خضر کو معلوم تھا کہ کیوں مارا گیا۔ اب دوسرا واقعہ پیش آیا، اب اس کے بعد وہ لوگ ایک دوسری بستی میں داخل ہوئے، دوسرے گاؤں میں داخل ہوئے، دو واقعے ہو گئے، آپ ذہن میں رکھیں۔ اب دوسری بستی میں جب داخل ہوئے تو چونکہ سفر سے آئے مسافر تھے، ان کو کھانے کی بھوک ہو رہی تھی، ان لوگوں نے بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہم مہمان ہیں، ہماری میزبانی کرو، تم ہمیں کچھ کھلا دو۔ بستی والوں نے کہا کہ ہم مہمانی نہیں کرتے، آپ لوگوں کی میزبانی نہیں کریں گے، خاموش ہو گئے۔ لیکن وہاں دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے، ایک دیوار جو گرنے والی ہے، لوگ بچ بچ کر دور سے جا رہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی معاوضہ اجرت لیے ہوئے دیوار کو کھڑا کر دیا، صحیح انداز میں دیوار کو درست کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ آپ یہ لوگ ہمارا اکرام نہیں کرے، ہم کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور آپ نے فری میں مفت میں ان کی دیوار درست کر دی، جبکہ آپ چاہتے تو دیوار درست کرنے کے پیسے لے سکتے تھے، اس پیسے لینے کے نتیجے میں ہم کھانے کا انتظام کر لے سکتے تھے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ جگہ ہے کہ جہاں تم اور میں الگ ہو جائیں گے، اب تم اور ساتھ میرے نہیں چل سکتے، اب میں سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ حضرت خضر نے فرمایا اب میں تم کو ان سارے واقعات کی تفصیلات بیان کروں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک موقع پر، اگر حضرت موسیٰ اور تھوڑا خاموش رہ جاتے تو اور کئی واقعے ہم کو سننے کو ملتے تھے، اور اللہ کی جو قدرت کا پیچھے کا نظام ہے، تکوینی نظام ہے، ہم جاننے والے بن جاتے۔ بظاہر میں ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی قدرت کا نظام ہمارے پیچھے کام مستقل کرتے جا رہا ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض اوقات ہم کو غلط دکھتا، لیکن اس میں ہمارے حق میں مصلحت رہتی، ہمارے حق میں بہتری رہتی۔ ایسے کئی واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات 4 دوست نکلے تھے، اچانک ایک دوست واپس آ گیا کسی کام سے، تینوں گئے، تینوں کا کچھ حادثہ ہو گیا۔ یہ بولتا کہ میں تو بچ گیا، میں آیا تھا میں کسی کام کی وجہ سے، لیکن میں حادثے سے بچ گیا۔ ایسے بہت ساری چیزیں آتے جو ہم کو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اللہ کی قدرت کا نظام پیچھے سے چلتا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراضات کیے وہ حق تھے، بظاہر شریعت کے مطابق تھے، اور حضرت خضر نے جو کام کیے تھے اللہ نے ان کو متعین کیا ہی اس واسطے تھا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے جو ظاہری لوگ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اب اس کی وضاحت کرنا شروع کی۔ پہلی چیز کیا ہوئی تھی؟ لکڑی، تو کشتی میں سوار ہو کر کشتی سے لکڑی کا چکلا نکال دیا تھا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم سے پیسے نہیں لیے، ہم سے ٹکٹ نہیں لیا، فری میں ہم کو بٹھا دیا۔ اس احسان کا بدلہ چکانا میری ذمہ داری تھی۔ وہ احسان کا بدلہ میں نے اس طرح چکایا کہ آگے یہ ایک کنارے سے جب کشتی دوسرے کنارے پر جائیں گی تو وہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کا نظام یہ ہے کہ اچھی کشتی صحیح سلامت جو بھی اس کو ملتی وہ لوٹ لیتا اور لوگوں کو بھگا دیتا، کشتی والوں کو بھگا دیتا اور کشتی اپنے قبضے میں کر لیتا۔ اور یہ جو کشتی تھی، اس کشتی کے 10 بھائی تھے، 5 بھائی اپاہج معذور جو کام نہیں کر سکتے، کما نہیں سکتے، اور 5 بھائی کشتی پر کام کرتے۔ یہ بھائی کما کر لے جاتے، خود بھی کھاتے، اپنے معذور اپاہج بھائیوں کو کھلاتے۔ ان کی کمائی کا آمدنی کا ذریعہ صرف یہ ایک کشتی تھی۔ اگر یہ کشتی اچھی ہوتی، ظاہر میں کچھ نقصان نہیں ہوتا، تو جب یہ کشتی اس کنارے پر جاتی اور وہاں کا بادشاہ دیکھتا تو اس کشتی کو لوٹ لیتا اور ان لوگوں کو واپس بھیج دیتا، تو ان کا روزگار ختم ہو جاتا، ان کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو جاتا۔ اور جب وہ بادشاہ یہ دیکھیں گا کہ کشتی کا چکلا نکلا ہوا ہے، کشتی عیب دار ہے، کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کو قبول نہیں کریں گا، واپس بھیج دیں گا۔ تو میں نے ان کے ساتھ احسان کیا، انہوں نے ہم کو فری میں بٹھایا، تو میں نے ان کی کشتی کو بچا دیا، ورنہ ظالم بادشاہ اس کشتی پر قبضہ کر لیتا۔ یہ ایک واقعہ حضرت موسیٰ کو انہوں نے سمجھا دیا، اس کی حکمت یہ تھی۔ دوسری، جو بچے کو انہوں نے مار دیا، اس کی حکمت یہ انہوں نے بیان کی، قرآن کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ بچہ آگے چل کر والدین کا نافرمان بننے والا تھا۔
اگر وہ بچہ آگے چل کر والدین کا نافرمان بنتا تو ممکن ہے کہ اس بچے کی محبت میں والدین بھی کفر پہ مر جاتے، تو اللہ نے اس کو آگے بڑھنے سے پہلے ہی اس کو ختم کروا دیا تاکہ وہ بھی بچ جائے اور اس کے ماں باپ بھی بچ جائے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا لہٰذا میں نے ایسا کام کیا۔ اس کے بعد اب تیسرا واقعہ یہ تھا کہ جس دیوار کو انہوں نے کھڑا کیا اور اس کے اوپر پیسے بھی نہیں لیے، فری میں دیوار کو کھڑا کر دیا تھا، تو انہوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ دیوار کے نیچے ایک یتیم بچے کا مال، اس کے باپ جب مر رہا تھا تو وہ اپنے بچے کے واسطے کچھ مال جائیداد کچھ چیزیں اس دیوار کے نیچے رکھ کر دیوار کھڑا کر دیا، لیکن دیوار گر رہی تھی۔ اگر وہ دیوار گر جاتی اور وہ سامان ظاہر نظر آ جاتا تو لوگ اس کے سامان کو لوٹ لیتے، اس کے سامان کو چھین لیتے، اور وہ چھوٹا بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ جو اپنی جائیداد کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے خزانے کو بچا نہیں سکتا، تو اللہ کو یہ منظور ہوا کہ اس کے خزانے کو محفوظ کر دیا جائے تاکہ جب بچہ بڑا ہو جائے اس کو معلوم ہوگا تو وہ خود کھود کر دیوار توڑ کر اپنا خزانہ نکال لے گا اور اپنے استعمال میں لا لے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا، اللہ نے مجھے ان کاموں کے لیے متعین کیا تھا، میں نے یہ کام کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی میں کوئی کام نہیں کرتا، یہ میرا تکوینی کام تھا جو میں نے کیا ہے۔ تو یہ ان تین واقعوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے وجوہات بیان کی۔ تو اب اس کے اندر یہ واقعہ تو پورا ہو گیا، اب اس کے اندر پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پہلا سبق ہم کو یہ ملتا ہے، ہم کبھی دعویٰ نہ کریں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ آدمی کے پاس اگر علم بھی آ جائے، کمال بھی آ جائے، خوبی بھی آ جائے، اچھائی بھی آ جائے، تو کبھی بھی یہ کہے کہ اللہ نے اور بھی مجھ سے زیادہ لوگ رکھے ہوں گے دنیا میں جو اور زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنا علم دیا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا رکھا ہوا ہے۔ پہلی چیز آدمی کے اندر تواضع آنا، بڑاپن کا جذبہ نہیں رہنا۔ دوسری چیز آدمی کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اندر ایک کمی ہے تو اس کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جانا۔ جیسے حضرت موسیٰ کو معلوم ہوا کہ وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ تیار ہو گئے کہ میں وہ علم کو بھی حاصل کروں گا جو میرے پاس نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر علم آئے گا۔ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، صحیح چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے اندر علم آنا چاہیے، معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے، جبکہ وہ پیغمبر ہے، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس کے باوجود بھی زیادہ جاننے کی فکر میں وہ نکل گئے۔ تیسری چیز آدمی کے اندر پختہ ارادہ، مضبوط عزم ہونا چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ نے نکلنے کے وقت کہا تھا اگر اپنے مقصود کو پانے کے لیے ہمیں سالوں چلنا پڑے گا، ہم سالوں چلتے رہیں گے، اپنے مقصود کو جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جو ہمارا نشانہ ہے، جو ہمارا گول ہے، ہم اس کو حاصل کر کے رہیں گے، چاہے اس کے لیے کتنی مدت ہم کو سفر کرنا پڑے۔ تو پھر آدمی کو کامیابی ملتی ہے۔ تھوڑی محنت کرنے کے بعد نتیجہ نہیں ملا تو آدمی ہار جائے اور اپنی ہمت توڑ دے، تو اس سے کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی۔ پختہ عزم، مضبوط ارادہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ چوتھی چیز آپ اگر کسی سے سیکھ رہے ہیں، آپ شاگرد ہیں، طالب علم ہے، اپنے استاد کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور اس کے ساتھ اس بات کا ارادہ کرنا کہ میں آپ کی بات کو مانوں گا، آپ کی ہدایات پر عمل کروں گا، آپ جو اصول اور رہنمائی کریں گے اس کے مطابق چلتا رہوں گا۔ جیسا حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا اتبعک، میں آپ کی پیروی کروں گا اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کے بعد آخری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو علم ہے شریعت کے خلاف کچھ کام ہو رہا تو آپ کے علم کے مطابق آپ اس پہ ٹوکنا، اس پہ روکنا، اس پہ منع کرنا۔ یہ نہیں کہ شریعت کا علم آپ کو ہے، وہ کام ناجائز ہو رہا، غلط ہو رہا، اس کے باوجود بھی آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کسی کو مار دیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ غلط کام کیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ چاہے تو معاوضہ لے سکتے تھے، آپ نہیں لیے۔ آپ نے دیکھا کہ لکڑی کا چکلا، لکڑی کا ایک ٹکڑا نکال دیا کشتی کا، تو آپ نے اس سے اوپر منع کیا۔ تو آپ کو جو علم دیا گیا ہے، آپ کے علم کے مطابق اگر کوئی کام خلاف شریعت ہو رہا تو خاموش نہیں بیٹھنا، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے اس کا دفاع کرنا، اس کے بارے میں کہنا، منع کرنا، روکنا، یہ ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ علم کا شوق ہے، نہ عمل کا جذبہ ہے، نہ معلومات میں اضافہ کرنے کا شوق ہے، اور نہ ہی اتباع پیروی کرنے کا شوق ہے، نہ ہی نیک لوگوں کی صحبتوں میں جانے کا شوق ہے، نہ ہی علم والوں سے علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ اس کے نتیجے میں دین ہمارے پاس صحیح معنی میں نہیں ہے، جیسے انداز میں دین ہونا چاہیے اور جیسا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا وہ دین ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ نے یہ جو عنوان قائم کیا گیا تھا
کہ نیک لوگوں کی زیارت کرنا، ان سے ملاقات کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی دعا کی درخواست کرنا، تو اس کے لیے پہلی جو آیت دلیل کے طور پر یہاں نقل کی گئی ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، جو ایک علمی سفر تھا کہ آدمی کے اندر جب علم کی پیاس آتی ہے تو اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتا جب تک کہ علم اس کو نہیں مل جاتا۔ تو یہ پہلی چیز آیت ہے۔ باقی آگے بھی ایک آیت ذکر کی گئی ہے اور آگے اور بھی حدیثیں آئیں گی جس سے ہم کو سبق اور پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے والے بنیں، علم والوں کی مجلسیں اختیار کرنے والے بنیں، اس سے صحیح دین سمجھ میں آئے گا، صحیح تعلیمات ہم جاننے والے بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ اب اس میں ایک بحث رہ گئی کہ حضرت خضر نبی ہے، وہ زندہ ہے نہیں ہے، وہ انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو ذکر کریں گے۔ موضوع سے متعلق جو بات تھی وہ بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔